وراث سے جسے عالم لاہوت کہتے ہیں، عالم لاہوت کے پردے پیر کی نگاہوں پر سے ہٹ جاتے ہیں۔ عالم لاہوت کے پردے پیر کی نگاہوں پر سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے لوگوں، جمعہ کی نماز خطبہ بولے، نماز پڑھیں، پھر آ کے سب ملنے لگے۔ تو سب لوگوں سے مخاطب ہو کے بایزید بستامی نے کہا، فسبحان اللہ تعالی، میں پاک ذات ہوں، میں بھی خدا ہوں، میں بھی تمہارا خدا ہوں، میں ہی پاک ذات ہوں، میں ہی سبحان اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو۔ سارے لوگ ہیں، ارے بایزید بستامی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور جتنے ماننے والے تھے سب سربا سجود ہو گئے، سارے سر سجدے میں سر۔ پھر تھوڑے وقت کے بعد کہا، ارے نامعلوموں یہ کیا کر رہے ہو، سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے۔ نہیں حضرت، آپ خود فرمائے، میں تمہارا خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ آپ خود فرمائے، میں تمہارا خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ تو ہم سب سجدہ کرنے لگے۔ تو کہنے لگے، دوبارہ اگر میں کبھی ایسا کہوں تو مجھے قتل کر دو، اگر دوبارہ میں ایسا کہوں تو مجھے قتل کر دو۔ پھر دوسری جمعہ کچھ لوگ لا کے تیریں تلواریں چھپا لیے، قتل کرنا ہے۔ پھر دوسری جمعہ بھی نماز خطبہ بولے، نماز پڑھائے، دعا کرے، پھر جا کے کھڑے ہو گئے، بولے مجھے سجدہ کرو۔ لوگ تلوار لائے، چلا دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پر ایسے تلوار چلتی تو پاس ہو جاتی، ایسے چلتی تو پاس ہو جاتی، کسی تلوار کا کوئی بات ہونے والا نہیں۔ بعد بایزید بستامی نے فرمایا، کہیں خدا بھی تلواروں سے کٹ سکتا ہے، کہیں خدا بھی تلواروں سے کٹ سکتا ہے۔ یہ پیر لوگوں کے اوپر، اولیاء اکرام کے اوپر کبھی کبھی عالم ولا کی جانب سے ناسوت کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، میں جسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، ولی بنا لیتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا بلکہ میں دیکھتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا بلکہ میں بولتا ہوں، وہ نہیں چلتا بلکہ میں چلتا ہوں، وہ نہیں دیتا بلکہ میں دیتا ہوں۔ ایسا عالم جب طاری ہوتا ہے تو پیر کی بشریت جب ختم ہو جاتی ہے، پیر پردے لاہوتی اٹھاڑ کر جب آگے چلا جاتا ہے تو اس وقت کی نظر جو ہوتی ہے پیر کی، جس ارادے سے ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم دستگیر کے پاس غوث پاک عید کا دن نماز پڑھا کے آج شام کپڑے، آج وہ حیا کپڑا نہ لینا بھکاریوں کا شیوا بن گیا۔ حضور غوث پاک کا لباس شاہان زمانہ بھی نہیں پہنتے تھے، اتنا قیمتی لباس۔ آپ لوگوں کو فقیروں کی طرح لباس نہیں پہننا چاہیے، بھکاریوں کی طرح۔ حیا ہی پہنو، لاکھوں روپے کا پہنو، جو بھی لباس پہنو قیمتی پہنو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا میں سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہماری دنیا اچھی فرما، ہمیں پہلے دین اچھا سمجھنے کی دعا مانگنا نہیں سکھایا،
ہمیں نمازیں اچھی کرنے کی دعا نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہا ہے, دعا مانگنا مومن کو سکھا رہا ہے. تو اس انداز سے سکھا رہا ہے, ربنا آتینا فی الدنیا, ہماری دنیا اچھی کر, ہمارا کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے, بڑا تگڑا بڑا پاک صاف کھانا پینا ہونا چاہیے, ہمارا پہننا اوڑھنا پاک صاف ہونا چاہیے, بڑا قیمتی ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم شہنشاہوں کے مرید ہیں. حضور غوث پاک سلطانوں کے سلطان تھے, خواجہ غریب النواز سلطانوں کے سلطان تھے. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہوں میں فقیر کی. بادشاہ ہو کے فقیر ہونا اور ہے, فقیر ہو کے پجاری ہونا اور ہے. کہتے ہیں کب کسی کو امیر دیتے ہیں بس کلیجے کو چیر دیتے ہیں. جو نہ دے پائے دنیا میں جہاں والے, وہ تو پل میں فقیر تھے. سبحان اللہ. وہ تو پل میں فقیر دیتے ہیں. فقیر دینے والا, فقیر بادشاہوں کو بادشاہی دے دیتا ہے, دولت مندوں کو دولت مندی دے دیتا ہے. صرف مانگنے والا فقیر نہیں, دینے والا فقیر. مانگنے والا بھکاری, بھکاری ہوتا ہے مانگنے والا, فقیر نہیں ہوتا. فقیر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی, سلطان احمد کبیر رفاعی. اب سلطان بھی کہیں مانگتا ہے, سلطان بھی کہیں مانگتا ہے. احمد کبیر رفاعی کا نام کی توہین ہے مانگنا, وہ بانوائی کا معاملہ علیحدہ ہے. تکبر کو دفع کرنے کے لیے حضور غوث پاک نے دائرہ دیا. فقیر شرابی کے پاس نہیں لینا چاہیے, فقیر کو شرابی کے پاس بانوائی نہیں کرنا چاہیے, حرامی کے پاس بانوائی نہیں کرنا چاہیے, زانی کے پاس بانوائی نہیں کرنا چاہیے. بوٹی پھاڑ بوٹی کھا کہنے والا فقیر ہوتا ہے. جو بوٹی پھاڑ کے روٹی کھاتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے. بہرحال کرامت تے اولیاء صرف کافر ہوتے ہیں. فیض اولیاء مسلمانوں کو مزاروں سے پہنچتا ہے, نگاہ کرم زندہ پیروں سے پہنچتا ہے. اگر پیر کامل ہے, اب پیر کی نظر ہی بری نظر بولے تو 6 عورتوں سے پیر دبانے کرا لے رہا پیر کی نظر ہی بری نظر بولے تو اب اس کی نظر بھی بری شیطانی نظر پڑے گی, اس کی نظر بد پڑ جائے گی. پیر کامل کی نظر جو ہے وہ خدا کی نظر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, مومن کی فراست سے بچو. فراست کا معنی مومن کی جلالی نظر سے بچو, فقیر کی جلالی نظر سے بچو. تو فقیر کی جلالی نظر سے بچنا چاہیے. تو اس بات کا ازالہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم جب بھی اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے, مزارات کے پاس, تو کہیں گے ہمیں فیض پہنچائیے, کرامت دکھائیے. زندہ پیر لوگوں کے پاس جائیں گے یا ولی اللہ کے زندہ ولی اللہ. اولیاء اللہ زندہ بھی ہوتے ہیں, صرف مزاروں میں ہی ولی اللہ کے ہوتے ہیں. زندہ اولیاء اللہ کے زندہ پیروں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ سرکار کرم فرمائیں. مزاروں کے پاس جائیں گے تو سرکار فیض فرمائیے, دعائیں. کرامت صرف کافروں کو دکھائی جاتی ہے. ہم نے 6 دن ایک بات کا ازالہ کر لینا تھا, آپ سب لوگوں کو سمجھانا تھا. تو خالی کرامتیں بولتے گئے علماء کرام. کرامتوں کا تذکرہ کس لیے؟ کرامت دکھائی ہی جاتی ہے کافروں کو, تو بولنا بھی چاہیے کافروں کو.
حضرت خواجہ غریب النواز کی معرفت بیان کر دیتے تو کتنا اچھا تھا، حضرت خواجہ غریب النواز کی حقیقت بیان کر دیتے تو کتنا اچھا تھا، حضرت خواجہ غریب النواز نے جو تعلیم دی وہ پیش کر دیتے تو کتنا اچھا تھا۔ کرامت جبکہ کافروں کو دکھائی جاتی ہے تو کرامت سنائی بھی کافروں کو جانا چاہیے۔ کرامت لے کے کیا کرنا ہے؟ ہر ولی کے پاس بے شمار کرامتیں ہیں۔ غریب النواز تو کرامتوں کے دھنی تھے۔ غوث اعظم جتنے دن زمانے پر وارد ہوئے ہی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہونے والے اتنی کرامتیں ہیں، جتنے درختوں میں پتے ہیں اتنی کرامتیں غوث پاک کی، جتنے سمندر کے پانی کے خطرے ہیں اتنی کرامتیں غوث پاک کی۔ یہ اب حضرت خواجہ غریب النواز کا معیار دو باتوں پر کیا شاہ صاحب؟ دو باتوں پر یہ عشق مرشد کی محبت، دوسرا کلمہ طیبہ پر فوکس رہا حضرت غریب النواز۔ یہ پیر و مرشد سے بے انتہا محبت، دوسرا پیر و مرشد سے لامحدود بے انتہا محبت، دوسرا معیار حضور غوث پاک کا کلمہ طیبہ پر فوکس رہا۔ اب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے صرف پڑھ لینے کا نام نہیں۔ من خالہ، میں گزشتہ دنوں بھی بول کے یہاں پہ چھوڑ دیا تھا، من خالہ لا الہ الا اللہ کلام آخرہ دخل الجنت بلا حساب، جو آخری وقت پر کلمہ پڑھ کے مر جاتا ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہے۔ اب آخری وقت پر پڑھ لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ آخری وقت پر کلمہ پڑھنا آسان ہے، ادھر گھر کو چھوڑ کر جانے کی پریشانی، ادھر بیوی کو بیوہ کر کے جانے کی پریشانی، ادھر بچوں کو یتیم کر کے جانے کی پریشانی، ادھر مال و دولت کو گھر پہ چھوڑ کے جانے کی پریشانی، ادھر بڑی بڑی بلڈنگیں بنایا ہوا آرام سے جینے کے لیے بنایا ہوا رہتا ہے، اس بلڈنگ کو چھوڑنے کی پریشانی، ادھر نرم نرم گدے پر سونے کے لیے گدے لا کر ڈالا ہوا ہوتا ہے گھر میں، ان گدوں کو چھوڑ کے جانے کی پریشانی، چیزیں خریدا ہوا رہتا ہے آسانی سے جینے کے لیے، موت آ کر جیسے ہی کھڑی ہو جاتی ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر جانے کی پریشانی۔ ایسی پریشانی میں لا الہ الا اللہ نکل جانا آسان نہیں ہے زبان سے۔ لا الہ الا اللہ زبان سے نکل جانا آسان نہیں ہے۔ اتنی ساری چیزیں، نعمتیں، دولتیں، اتنے سارے آسائش کے سامان، اولاد، ارے وہ میرا بیٹا کہاں ہے، یہ بیٹی کہاں ہے، وہ داماد کہاں ہے، وہ پوتا کہاں ہے، وہ پوتی کہاں ہے، ایسی سب فکریں، ان سب کو لگا لے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مر جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یوں ہی نہیں فرمائیے من قال لا الہ الا اللہ والامر کلام آخرہ دخل الجنت بلا حساب، جس نے آخری وقت پر کلمہ پڑھ کے مر گیا وہ اگر گناہ گار بھی ہے تو جنتی ہے، اگر وہ بے نمازی بھی ہے تو جنتی ہے، چپکے ایسے ہی نہیں کوئی۔ اب کلمہ طیبہ پڑھنے کا معنی، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جب بھی کلمہ پڑھنا آخری وقت آ گیا لا الہ الا اللہ کہتے زبان سے۔ امام فخر الدین رازی فلسفی اسلام جب آخری وقت آیا لا الہ الا اللہ کہتے تو فوراً ابلیس موجود ہو جاتا سامنے، کیا دلیل ہے تیرے خدا کے یہ ہونے کی، کیا دلیل ہے خدا کے
یہ کھونے کی کیا دلیل ہے؟ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر لا الہ الا اللہ کہتے. ابلیس آ کر کھڑا ہو جاتا. ابلیس پوچھتا کیا دلیل ہے خدا کے ایک ہونے کی؟ کس بات پر خدا کی توحید کی گواہی دیتا ہے؟ پھر خاموش ہو جاتے. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. ابلیس آ کے روک لے. ان کے پیر صاحب 1000 کلومیٹر دور پر، حضرت امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد 1000 کلومیٹر دور پر ہوتے ہیں، غائبانہ طور پر تشریف لاتے ہیں. پڑھ لا الہ الا اللہ. اے فخر الدین رازی، آخری وقت ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ. فخر الدین رازی کہتے ہیں، کہنے کے ساتھ ابلیس کہتا ہے کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ پہلے دلیل پیش کر بعد کلمہ پڑھ. تو ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں میں بغیر کسی علم کے، کسی دلیل کے، کسی برہان کے لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانتا ہوں. اس سے کہتے ہیں میں کسی خدا کے ایک ہونے کے لیے مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی برہان کی ضرورت نہیں، کسی فٹنس کی ضرورت نہیں، کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں. خدا ایک ہے، اس بات کی دلیل کی مجھے ضرورت نہیں. بغیر دلیل کے میں لا الہ الا اللہ مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر وفات پا جاتے ہیں. یہ پیر کا کرم، پیر کا کرم ایسے ہوتا ہے. حضرت غوث پاک کی ایک مرید کے ساتھ کچھ ظالم کرنے لگتے ہیں. حضرت غوث پاک اپنا نالے چھوڑتے ہیں، پیروں میں سے نالے نکال دیتے ہیں. وہ نالے جا کے ان ظالموں کو برابر سبق سکھا دیتا ہے. یہ سب کرم کے معاملے، کرامتیں نہیں، فیض ہے. حضور غوث پاک کا اپنے مریدوں پہ، اپنے چاہنے والوں پہ فیض ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچار، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پھیلانا قریب النواز کا نظم العین. اب تھوڑا کلمے کی طرف بات کریں گے. اب یہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے ایک لڑکی سے، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ میں نے فلانے کی بیٹی کو اپنی زوجہ کے طور پر قبول کیا. 6 الفاظ کہتا ہے. اب کلمہ لا الہ الا اللہ میں بھی 6 الفاظ ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کسی کی بیٹی کو اپنی زوجہ قبول کرنے کا، اس کے اپنی زوجہ ہونے کا، بیوی ہونے کا، ہماری زبان میں، دکنی زبان میں جورو ہونے کا اقرار کرتا ہے. جب ایک لڑکی کو اپنی بیوی مان لیا 6 الفاظ کا اقرار کر کے، اس کی کہ سر کا تیل بھی اس اقرار کر کے مانگ لینے والے کو لا کر دینا پڑتا ہے. اس کے نہانے کا صابن، اس کے رہنے سہنے کا، اس کے کھانے کا، اس کے نام و نفقہ کا، ہر وہ چیز 6 الفاظ کہہ کر اس قبول لینے والے نے. اب اللہ اور رسول کو قبول لینا، ایک لڑکی کو قبول لیا تو اس کے تیل کی ذمہ داری، اس کے صابن کی ذمہ داری، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری، اس کے کھانے کی ذمہ داری، اس کے پینے کی ذمہ داری، اس کے زر و زیور کی ذمہ داری، اس کے رکھنے کی ذمہ داری، جھوٹ بول کے صحیح، دھوکہ دے کے صحیح نبھا دیتا ہے. اب یہ 6 الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 6 الفاظ
یہ 6 الفاظ پہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے رب کو رب مان رہا ہے، رسول کو رسول مان رہا ہے۔ اب صرف کلمہ پڑھ لیا، 6 لفظ کہہ دیا میں مسلمان بولا تو کہیں مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب رسول کی بھی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے، اللہ کی بھی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے۔ اب اللہ کو اللہ ماننے کی ذمہ، جیسے جورو کو جورو مان لیا تو اتنی ساری ذمہ داریاں پڑ گئی۔ اب اللہ کو اللہ مان لیا تو اللہ کی ذمہ داری نہیں، رسول کو رسول مان لیا تو رسول کیا جورو سے چھوٹا ہے؟ اللہ کا جورو سے چھوٹا ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ لینا کوئی معنی نہیں رکھتا، لا الہ کی ذمہ داریاں اس کے تقاضوں کو نبھانا پڑتا، محمد رسول اللہ کے بھی تقاضوں کو نبھانا پڑتا۔ حضور کو اگر کوئی نبی مان لیتا ہے تو آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ رسول اگر شراب پینے سے روکتے ہیں تو رک جانا پڑے گا، رسول اگر نشہ بازی سے روکتے ہیں تو رک جانا پڑے گا، رسول اگر جھوٹ سے روکتے ہیں تو رک جانا پڑے گا، رسول اگر دھوکہ دینے سے روکتے ہیں تو رک جانا پڑے گا، رسول اگر جوا کھیلنے سے روکتے ہیں تو رک جانا پڑے گا، جب کہیں جا کے محمد رسول اللہ پڑھ کے کامیاب ہوگا۔ یہ سب ذمہ داریاں ہیں، ان سب ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد ایک بندہ بندے مومن بنتا ہے۔ وہ راہ شریعت میں مر مٹنے والے، مقابل ہزاروں کے اڑ جانے والے، کھڑے اس قدر سب کا منہ تک رہے ہی تہے دیر گردن کٹا دینے والے۔ کیوں تک رہے؟ کیوں کہ پریشان ہے؟ مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ ہندوستان میں ہو کر ہندوستانی ہونے کا ثبوت کیوں مانگا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے، اپنے عمل سے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دیا، اپنے عشق سے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ اگر عشق و محبت ساتھ ہے تو تب کلمہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو غریب النواز کا پیغام کلمے کا پرچار تھا، صرف زبان سے پڑھ لینا نہیں، دل و نگاہ سے بھی کلمے کا اقرار کرنا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ولو مرۃ الا بالتحقیق فهو کافر۔ اگر کوئی ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہتا ہے پھر بھی وہ کافر کا کافر رہتا ہے۔ کلمہ طیبہ کو زبان سے پڑھ لینا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں۔ کتنی فلموں میں امیتابھ بچن نے پڑھ لیا، زبان سے کتنی فلموں کو، کیا اسے بھی مسلمان کہا جائے گا؟ مسلمان ہونے کے لیے دل و نگاہ کا مسلمان ہونا لازمی ہے، قلب و جگر کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اسی پیغام کو خواجہ فرید النواز نے لوگوں تک پہنچایا، اسی پیغام آخری دن ہے اس لیے کچھ مخصوص باتیں کرتے رہا۔ اب قلب و جگر دل و نگاہ مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جب کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیتا ہے انسان۔ ان الذین یبین انما یبین اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ کے رسول کے صحابہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، جہاد کرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن مومن ہونے کی سند کب دی گئی؟ ان الذین یبینون، سورہ فتح کی 10ویں آیت ہے، ان الذین یبینون، اے نبی
لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ان الذین یبایعونک، اے نبی جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر. سبحان اللہ. یہ مسلمان کے مسلمان ہونے کا ثبوت، مسلمان کے مسلمان ہونے کی دلیل بیعت کے بغیر ہو نہیں سکتی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہزادہ غوث اعظم، زندہ باد. اسی لیے غریب النواز کا پیغام کلمے کو پڑھنا ہی نہیں. کلمہ پڑھتے 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 آپ خود کلمہ بن گیا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھتے 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 آپ خود کلمہ پڑھ گیا، تو کلمہ بن گیا. سراپا کلمہ بنا دینا ہے. غریب النواز مسلمان نہیں بنائے 90 پر 9 لاکھ لوگوں کو، 90 پر 9 لاکھ لوگوں کو سراپا کلمہ بنا دیا. سر سے پیر تک کلمہ بنا دیے. جب وہ اٹھتے تو اللہ اللہ، سوتے تو اللہ اللہ، جگتے تو اللہ اللہ، نیند میں بھی اللہ اللہ، موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.